اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یا انبیاء کے لیے علم غیب مانا جائے تو علم میں برابری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام بلکہ ساری مخلوق کے علم میں کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے۔ ارشاد ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کو نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غلبہ والا، بے حد علم والا ہے۔ علیم بے حد علم والا ہے، یہ عالم کا اسم مبالغہ ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں 6 صفات کا مانا جانا ضروری ہے۔ 6 ایسی صفات جو خصوصیات ہیں اور وہ خصوصیات کسی اور کے علم میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی 6 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، اس کا علم ذاتی ہے، کسی سے حاصل شدہ نہیں ہے۔ جس کسی کے پاس بھی کائنات میں علم ہے اس نے کسی نہ کسی سے حاصل کیا ہے، یہاں تک کہ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی جو علم ہے وہ حاصل شدہ ہے، اللہ تعالی سے حاصل شدہ ہے، عطا شدہ ہے، ذاتی علم نہیں ہے۔ جبکہ رب العالمین کا علم ذاتی علم ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالی کا علم غنی ہے، یعنی بغیر کسی آلہ کے حاصل شدہ ہے، بغیر کسی غور و فکر کے حاصل شدہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم آلات سے حاصل، بہت ساری معلومات ہم آلات سے حاصل کرتے ہیں، بہت ساری معلومات ہم اپنے حواس سے حاصل کرتے ہیں، اپنی آنکھ سے، کان سے، ناک سے، زبان سے، ہاتھوں کے لمس سے، یا حواس خمسہ باطنہ ہیں، غور و فکر سے۔ ایک چیز سامنے آئی، ذہن میں آئی تو فوری طور پہ ہم اس کی تہہ تک پہنچ نہیں پاتے، تو ہم اس میں غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سوچ سوچ کے کسی نتیجہ پر پہنچتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں یہ جو نتیجہ نکلا ہے یہ حاصل شدہ علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم کسی آلہ کے، غور و فکر کے، کسی عضو کے محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ علم کے اعتبار سے بھی اللہ کا علم غنی ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، کسی اور کا علم ایسا نہیں ہے۔ اس کا علم ازلی ہے، ابدی ہے۔ بچہ ہوتا ہے تو علم نہیں ہوتا ہے، جیسے جیسے بڑھتا ہے علم بڑھتا جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ بچپن میں علم حاصل کرنے کی استعداد بہت تیز ہوتی ہے، لڑکپن میں سلو ہو جاتی ہے، اور کچھ جب بھرپور جوان ہوتے ہیں تو پھر زیادہ غور و فکر کرتے ہیں، پھر زیادہ استعداد ہوتی ہے، اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز بہت اچھی طرح یاد ہے لیکن ایک وقت آیا وہ ذہن سے ایک دم محو ہو گئی، بھول گئی، یاد تھا مجھے، سب یاد تھا، نام بھول جاتے ہیں، ہم نام بھول جاتے ہیں، پرانے دوستوں کے نام بھول جاتے ہیں، نام تک بھول جاتے ہیں، شکلیں بھول جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم اس سے غنی ہے، وہ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے۔ اس کا علم شروع سے ہے اور اس کا علم ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کے علم کی انتہا ہے۔ یہ خصوصیت بھی اللہ تعالیٰ کے علم کی ہے، کسی اور کے علم میں یہ خصوصیت نہیں ہے۔ ہر کسی کے علم کی حد ہے۔ جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کی بھی حد ہے، لیکن اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ نمبر 4، اس کا علم واجب ہے۔ واجب کا مطلب
اس کا علم ہونا ماننا ضروری ہے۔ اب ایک شخص ہے، شکل سے ہم دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے بڑا پڑھا لکھا ہوگا، لیکن جب گفتگو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا۔ بزرگوں نے کہا نا، دانا لوگوں نے کہا ہے کہ جب تک بندہ بولتا نہیں ہے پتہ نہیں چلتا کیا ہے اندر سے، جب بولتا ہے اندر کا اظہار ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو کسی کے بارے میں یہ گمان ہو سکتا ہے کہ بہت جاننے والا ہوگا، لیکن جب گفتگو کرتے ہیں، معاملہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہو یہ تو جاہل نکلا۔ اور کسی کے بارے میں اس کے حلیہ سے، ظاہر سے گمان ہوتا ہے کہ یہ شاید کچھ نہیں جانتا، لیکن جب وہ گفتگو کرتا ہے تو علم کے موتی بکھیر دیتا ہے۔ تو کسی کے لیے عالم ہونا ضروری تو نہیں ہے نا، ہر انسان کے لیے، ہر ہستی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر چیز جانے، ضروری نہیں ہے، ممکن ہے جان لے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر شے کو جانتا ہے، ہر شے کو رب العالمین ہمہ وقت شروع سے جانتا ہے، ازل سے جانتا ہے، اور یہ خصوصیت بھی صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ہر کسی کا علم وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ ہوتا ہے، اور جب علم نہیں ہوتا تو اس وقت اس کا علم ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب اس کا علم نہیں بڑا ہوتا تو اس کا علم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے ہر وقت تمام معلومات کا عالم ہونا ضروری ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم مبارک جیسے جیسے قرآن کریم نازل ہوتا گیا، بڑھتا گیا، قرآن کریم مکمل ہوا، حضور کا علم مکمل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایسا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہر شے کو جانتا ہے۔ نمبر 5، اس کا علم دائمی ہے، اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہے، کچھ چینج نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ کبھی علم گھٹ گیا، کبھی علم زیادہ ہو گیا، کبھی بھلا دیا گیا، کبھی بھول گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم دائمی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کچھ چینج نہیں ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور ضرورت کے وقت اس میں تبدیلی علم میں آ جاتی ہے، اور بڑے بڑے دانا لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، آپ کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ابتدائی تحقیق میں نظریہ اور تھا، بعد میں نظریہ اور ہو گیا، مرنے سے پہلے نظریہ اور ہو گیا۔ تو نظریات چینج ہوتے ہیں علم بڑھنے سے، جیسے جیسے علم حاصل ہوا نظریات چینج ہوتے گئے۔ تو اللہ کے علم میں ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے، اس کو ہمیشہ سے پتہ ہے کہ ایسا ہوگا اور ہمیشہ سے وہ جانتا ہے۔ نمبر 6، اس کا علم انتہائی کامل ہے، انتہائی کامل ہے۔ انتہائی کامل کا کیا مطلب ہے؟ ایک ذرہ، اب ایک ذرہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم جان لیں گے کہ یہ ذرہ ہے، لیکن ہمارا علم اس کے بارے میں کامل نہیں ہے۔ یہ ذرہ کن اجزاء سے مل کر بنا وہ جانتا ہے، اس ذرے کو کتنے انسانوں نے کب کب دیکھا وہ یہ بھی جانتا ہے، اس ذرے کو کتنے پرندوں نے دیکھا، کتنے چرندوں نے دیکھا، اس پر بارش کے کتنے قطرے برسے، اس پر کتنی ہوائیں چلی، یہ دنیا کے کس گوشے سے چلا، کہاں کہاں سے کس کس وقت گزرا، اس کے دائیں کس وقت کون سی چیز تھی، اس کے بائیں کس وقت کون سی چیز تھی، اس کے اوپر فلاں فلاں وقت میں کیا تھا، اس کے نیچے کیا کیا تھا۔ ایک ذرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، ساری کائنات کا علم اکٹھا ہو کر اللہ تعالیٰ کے ایک ذرے کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس قدر وسیع رب العالمین کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقائد کی معرفت نصیب فرمائے۔